السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے آج کے دور میں آن لائن ارننگ اور فری لانسر کے طور پہ کام کرنے، فری لانسر ہو گئے، ورچوئل اسسٹنٹ ہو گئے۔ اس میں آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کون سے ایسے خاص جو چیزیں ہیں جن کا جاننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے اور ان پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، زندگی میں کامیابی کے لیے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، یو ہیو ٹو گو تھرو ڈیفیکلٹ ٹائم۔ وہ کہتے ہیں نو گین وداؤٹ پین۔ کامیابی کا مزہ بھی پھر ہی آتا ہے جب انسان کوشش کر کے، محنت کر کے، تکلیفیں اٹھا کے کامیاب ہوتا ہے تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا، نیو کمرز بھی اور پرانے دوست بھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اچھی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ جی دوستو، تو فری لانسر کے طور پہ سب سے پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ آپ میں مستقل مزاجی اور میانہ روی ہے۔ محنت کریں، کنسسٹنسی اور ڈسپلن، نظم و ضبط، وہ ہمیں مذہب بھی کہتا ہے، ہمارا اسلام، دنیا میں، کائنات میں ہر چیز ایک ڈسپلن اور دائرہ کار میں نظم و ضبط کے تحت چل رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کس بھی فیلڈ میں ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ، فری لانسر کے طور پہ ورچولی کر رہے ہیں یا فزیکلی کر رہے ہیں، مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نظم و ضبط، کانفیڈنس، آپ کی نظم و ضبط، ڈسپلن پاور آپ کے اندر، ہر کام کرنے کا طریقہ کار، اس کو کب ٹائم کرنا ہے، ٹائم دینا ہے، اس کو کب آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بظاہر یہ لگتی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ اہمیت کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں جن پہ اگر ہم عمل کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی دوستو، تو کام اور پیسہ کمانا، کامیاب ہونا، شہرت کمانا ایک رات میں حاصل نہیں ہوتا، یہ سالوں کی محنت، شب و روز کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ ایز اے فری لانسر، آپ کو کسی کلائنٹ نے رابطہ کیا ہے کسی پروجیکٹ پہ، سب سے پہلے اور مین چیز جو ہے، آپ کو جو ہی کوئی کلائنٹ آپ کو رابطہ کرے کسی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ، پاکستان میں ہو یا کسی بھی کنٹری میں، سب سے پہلا کام آپ کو اسی وقت اس کا رپلائی کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ نیگوشیشن شروع کر دینی ہے۔ کمیونیکیشن، اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن سکلز اور کنونسنگ پاور۔ اب اس میں یہ دیکھیں، آج کل جس طرح اسمارٹ فون، اینڈرائڈ کا ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہیں، تو آپ کے پاس اگر آپ نے اپنی فری لانسنگ پلیٹ فارم سے اپنی پروفائلز وغیرہ شیئر کی ہوئی ہیں، آپ اس کو ریگولرلی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپنا پورٹ فولیو آپ کا اپڈیٹ کیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو کلائنٹس آپ کو رابطہ کریں گے۔ اس میں تھوڑا فرق یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان اور دوسرے جو گوروں کے ممالک ہیں، اس میں دن اور رات کا فرق آ جاتا ہے۔ ہماری اگر دن ہوتا ہے تو ادھر رات ہو جاتی ہے، ہماری رات ہوتی ہے تو ادھر دن ہوتا ہے۔ تو ہمیں فائدہ تو پھر ہی ہے نا، جب ہمیں ڈالر آئیں۔ ڈالر کدھر سے آئیں گے؟ باہر سے، گورے سے آئیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو رات کو جاگنا پڑے گا، آن لائن رہنا پڑے گا۔ جو زیادہ اپروکسیمیٹ ٹائم ہوتا ہے گوروں سے، کلائنٹ جو ادھر سے ہم گریب کرتے ہیں، جو رابطہ کرتے ہیں، وہ
رات کو 2 سے 4 بجے تک ہوتے ہیں، آن لائن ہوتے ہیں، تو وہ اسی وقت ہی پروجیکٹ سے بڑا اوارڈ کرتے ہیں۔ جو فری لانسر آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں ان کو، جو ان کی ایکسپرٹیز کو میچ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پروجیکٹس کے حوالے سے، وہ ان کو پہلے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز وہ دیکھتے ہیں وہ آپ کی آن لائن اویلیبلٹی ہے۔ جو بندہ اس وقت اویلیبل ہوگا، آن لائن ہوگا اور اس کی ایکسپرٹیز میچ کر رہی ہوں گی، اسی وقت کلائنٹ اس کو رابطہ کرے گا، اس کو پرائیویٹ میسج بھیجے گا، پرائیویٹ میسج باکس میں۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ رات کو جاگنے کا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ گورے جو ہوتے ہیں وہ رات کو، ہمارا اس وقت ٹائم ان کا اور ان کا ہمارا فرق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو زیادہ جو ایوارڈز ملتے ہیں، پروجیکٹس ملتے ہیں، وہ رات کو ملتے ہیں ہماری جب ہوتی ہے۔ گورا اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ 2 سے 4-5 بجے تک ٹائم جو ہے یہ بہت کروشل ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہمیں پروجیکٹس ملنے کے کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہمیں مشکل مزاج اور میانہ روی سے اپنی محنت کو نہیں چھوڑنا، صبر کو نہیں چھوڑنا، ہمت کو نہیں چھوڑنا، حوصلہ نہیں ہارنا۔ تو ایک دن آئے گا کہ پروجیکٹس بھی ملنے شروع ہو جائیں گے۔ جو ہی آپ کو کلائنٹ کو رابطہ کرے، پرائیویٹ میسج باکس میں آپ کو میسج چھوڑے گا، تو اسی وقت آپ اس کو گریٹنگ کو میسج چھوڑیں، اور یہ سر کر کے یا اس طرح کوئی بھی آپ میسج ڈال دیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ فری لانسر جو اویلیبل ہے اور رسپانڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی وقت آپ اس کو رسپانس کریں، جواب دیں، آپ کہیں جی تھینک یو ویری مچ سر فار کانٹیکٹنگ می، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے، میں نے اس کو ایوارڈ کے بارے میں اس کو رابطہ کیا۔ پھر آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں۔ آپ جتنا زیادہ کلائنٹ کو، جتنی زیادہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن بڑھائیں گے، ٹائم اس کو زیادہ اس کے ساتھ انگیج ہوں گے، اتنی زیادہ آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کو پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ اس کے لیے یو ہیو ٹو امپروو یور کمیونیکیشن اینڈ نیگوشیشن اسکلز۔ آپ اپنی پورٹ فولیو کے بارے میں اور اپنی جو آپ نے سابقہ پروجیکٹس آپ نے ایوارڈز کیے ہوئے کس کلائنٹس کے ساتھ، ان کے بارے میں آپ کو A to Z آپ کو فنگر ٹپس بھی یاد ہونا چاہیے، کلائنٹس کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے کنٹری وائز، اور ان کا ٹینیور کتنا تھا پروجیکٹ کا، اور کتنی ان کا اماؤنٹ تھی، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس طرح سے آپ امپریس کر سکتے اپنے کلائنٹ کو، اور وہ آپ کو ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا آپ کو پروجیکٹ ایوارڈ کرنے میں۔ اس کے بعد پروجیکٹ آپ کو جو ہی مل جاتا ہے، ایوارڈ ہو جاتا ہے، جو طریقہ کار ہے وہ انیشیل کچھ اماؤنٹ ریلیز کر دیتے ہیں جو کلائنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کمیونیکیشن پھر بھی آپ نے فرض کرو آپ کا 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 6 ماہ کا پروجیکٹ ہے، تو یہ نہیں کہ انہوں نے آپ کو پروجیکٹ کلائنٹ نے دے دیا تو آپ بس اپنے کام میں مگن ہو جائیں اور اس کو کلائنٹ کو ٹچ ہی نہ کریں۔ یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ اینڈ اپڈیٹ کلائنٹ ریگولرلی، ایک دن کے بعد نہیں، 2 دن کے بعد، دوسرے تیسرے دن لازمی اس کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں، رابطہ رکھیں، کوآرڈینیشن رکھیں۔ کوئی گریٹنگ میسج چھوڑ دیا، ہاؤ آر یو سر اینڈ فیملی، ہاؤ آر گوئنگ ناؤ ڈیز، اس طرح کے میسیجز ان کو کر کے، تاکہ کلائنٹ اس طرح امپریس ہوتا ہے کہ فری لانسر جو ہے وہ اس کی کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن اچھی ہے، رابطے میں رہتا ہے۔ اس طرح وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا، اور مین وائل اس کے ذہن میں اگر کوئی اور چیز بھی آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دے، کوئی آپ کے کو ٹپس دے دے اپنے طرف سے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہیلپ ملے، مدد آپ کو دے۔ تو یہ ہے جی بیسک چیزیں جو کمیونیکیشن اور نیگوشیشن کلائنٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے چیزیں۔ اور اسی طرح جب آپ کو پروجیکٹ کسی کلائنٹ کے لیے مکمل کر لیں تو اس کے ساتھ پھر بھی بعد میں رابطے میں رہیں، اور اس کو کوئی مہینے، 2 مہینے، 3 ماہ کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی میسج کر دیا کریں، اس کا حال چال پوچھ لیا کریں، تھینک یو ادا کر دیا کہ تھینک یو سر فار فارورڈنگ می دیٹ پروجیکٹ، اٹ واز ویری پلیئر ٹو ورک ود یو۔ اس سے وہ بڑا امپریس ہوگا کہ دیکھیں جی فری لانسر اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی تک مجھے رابطے میں ہے اور مجھے میرے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے۔ تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ پھر اس کو کوئی پروجیکٹ ایوارڈ اس کے بعد ملے، اس کا پرسنل ہو یا کسی کمپنی کا، تو وہ دوبارہ آپ کو
ہی ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو اوارڈ یو اندر پروجیکٹ. تو یہ چیزیں جو ہے کلائنٹ کمیونیکیشن کے لیے اور گریب کرنے کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں ہیں. ان پہ ورکنگ کریں سب لوگ جو نیو کمر ہیں اسپیشلی. اس سے ان کو فائدہ ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں ان میں مشکل مزاجی اور میانہ روی سے محنت جاری رکھیں. اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ اپنا خود مختار ہو جائیں گے, ڈالر کمانا شروع کر دیں گے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جی. امید ہے آپ کو بیسک جو ٹپس ہیں ضروری اس میں آپ کو فائدہ ملے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل دین تھینک یو. اللہ حافظ.